جن کو اللہ نے بشارت سنا دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، بشارت مل گئی، جنتوں کی بشارتیں ہیں، تو پھر ان کے سلسلے میں زبان کھولنا، ان کی غلطیوں کو گنانا، یہ نہ آپ کا کام ہے نہ ہمارا کام ہے، بلکہ ان کی طرف اشارے کرنا، تنقیدی طور پر نظر بھی آپ ادھر اٹھاتے ہیں تو آپ کی جنت جو برباد سمجھیے، آپ کا ایمان خطرے میں ہو گیا۔ حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے جنگ کی، اور اس جنگ میں جو دھول جو ان کے گھوڑے کو جو نصیب ہوئی نا، اس گھوڑے کی دھول کے برابر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی صحبت بندے کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ دنیا کا کوئی شخص اس صحبت کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ شیعہ تو شیعہ چھوڑے، ان کا مذہبی جو اپنی جگہ الگ ہی ہے، وہ کفر و نفاق کا جو ہے ملغوبہ، وہاں ہدایت والی کوئی بات ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ لیکن جو لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے اہل السنہ میں داخل ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ روزے رکھتے ہیں، جو ہماری طرح مسلمان ہیں، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حضرت معاویہ کو نشان بناتے ہیں، طنز کا، لعنت کا، یہاں تک کفر کا بھی لیبل چسپاں کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں ایسے لوگ، ایسے شخص پر جو میرے کسی صحابی کو گالی دے، اس پر اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہے، فرشتوں کی طرف سے لعنت ہے، اور پورے لوگ جو انسان جو موجود ہیں ان سب کی طرف سے لعنت ہے۔ لعنتی، دوسرے کو لعنتی قرار دینے والا خود لعنتی، دوسرے کو کافر کہنے والا خود کافر ہے، اور صحابہ کی شان میں جو گستاخی کرنے والا، اس کو تو اس امت کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، نہ اللہ کی رحمت میں کوئی جگہ ہے، نہ دنیا میں کوئی مقام ہے، نہ آخرت میں جو کوئی جگہ ہے اس کے لیے جنت میں۔ آپ کے اپنے باپ دادا پر کوئی انسان کچھ کہے تو آپ لڑنے مرنے کے تیار ہو جائے، میرے باپ کو ایسا کہا، میرے دادا کو ایسا کہا، میرے خاندان کو ایسا کہا، لیکن امت کے سب سے بڑے رعیل اول یہ صحابہ جو مقدس ترین ہستیاں اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنی، ان پر کچھ بھی کوئی کہہ دے اور ہمارے کان پر جوں تک نہ رہیں گے؟ ان کو لعنتی کہہ دیں ہم خاموش سنتے رہیں، ان کو کافر کہہ دیں ہم خاموش سنتے رہیں؟ یہ کون سی ایمانیت ہے؟ یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ کس طرح ہم ان صحابہ کے ساتھ ہم جنت میں رہیں گے؟ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أيها المسلمون، فقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، ويقول: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ ہر قسم کی حمد ثنا، کبریائی و بڑائی، تحمید و تمجید، تقدیس و تسبیح صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر آپ کی پیروی کرنے میں نجات کا راستہ دکھایا، اور ہمیں منہج صحابہ کے اعتبار سے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں میں سے اللہ نے بنایا۔ اللہ کا کروڑا شکر و احسان ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
جنہوں نے ہمیں ہر طرح کی نیکی کی طرف رہنمائی فرمائی اور ہر شر سے آپ نے ڈراوا دیا، یہاں تک کہ فتنوں کے بارے میں بھی آپ نے بتایا۔ آپ کے بعد کی جو گمراہیاں ہیں جن میں امت کے کئی افراد گمراہ ہو جائیں گے، آپ نے اس کی طرف بھی نشاندہی فرمائی تاکہ ہم اور آپ ان فتنوں سے، ان گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ حاضرین جمعہ، پچھلے چند خطبات سے آپ کے سامنے جو فتنے شروع ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شیعہ کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، اور اس کے تحت جو بڑے بڑے صحابہ شہید بنے، حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی، خلیفۃ المسلمین، دوسرے خلیفہ اسلام کے، وہ شہید کیے گئے، اور شہید کرنے والا ایران کا مجوسی تھا ابو لولو فیروز۔ پھر اس کے بعد انہی کا فتنہ اور آگے بڑھا، تو پھر سن 35 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی کے گھر میں محصور کر کے مدینہ منورہ کے اندر شہید کیا گیا۔ اور یہ فتنہ جس کے اندر شیعہ اور خوارج دونوں ملے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ فتنہ اور آگے بڑھا تو سن 40 ہجری میں کوفے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی شیعوں نے اور خوارج نے مل کر ختم کیا۔ تو یہ فتنوں کا دور چل پڑا جس میں سر چڑھ کر بولنے والے یہ شیعہ اور خوارج تھے، جس امت کے اندر فتنے پیدا کرنے والے اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھیرنے والے، اس امت کا اتحاد ختم کرنے والے یہ لوگ بن کر ابھرے۔ اور یہ فتنہ اور آگے چلا۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سونپی گئی، لیکن فتنے باز چونکہ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے، جہلاء کی کثرت ہو گئی تھی، اور انہیں حقیقت کا پتہ نہیں تھا۔ یہ صرف جس طرح العوام کالانعام جس طرح کہا جاتا ہے کہ عام لوگ وہ بے خبر ہوتے ہیں، آگے والا جیسے جاتا ہے پیچھے والے ویسے ہی چلتے ہیں، انعام کی طرح، چوپایوں کی طرح، پہلی بکری جہاں نکلی باقی بکری کا پورا مندہ وہ پیچھے نکلتا، پتہ نہیں پہلی بکری کدھر جائے گی، پہلی بکری اگر کھڈے میں گری تو یہ بھی گریں گی۔ یہ عوام کا حساب ہے۔ تو اسی طرح عمومی لوگ جو جاہل تھے انہیں حقیقت کی خبر نہیں تھی، جس طرح کا شور اٹھتا تھا، جس طرح کا ولولہ اٹھتا تھا اس طرف وہ نکل جاتے تھے۔ تو یہی صورتحال اس وقت بھی تھی۔ اور یہاں پر جب حضرت علی کی خلافت ہوئی حضرت عثمان کے بعد، اور ان کو خلیفہ بنانے والے وہی لوگ تھے جو حضرت عثمان کو جنہوں نے شہید کیا، کیونکہ ان کا نعرہ یہی تھا کہ خلافت کے حقدار یہ اہل بیت ہیں، اور اہل بیت میں سب سے زیادہ اونچے درجے پر حضرت علی کا مقام ہے، تو حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا گیا، تو ان کو معزول کرنا چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت علی کو خلافت کا حقدار سمجھ کر ان کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ اسی نعرے کے ساتھ یہ لوگ پہنچے تھے مدینے میں، اور کئی دنوں کے بلکہ کئی ہفتوں کی محاصرے کے بعد یہ مرحلہ آیا کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، اور زبردستی حضرت علی بننا نہیں چاہتے۔ تاریخ میں یہ بات آتی ہے حضرت علی اس فتنے سے دور رہنا چاہتے تھے، لیکن انہیں زبردستی خلیفہ بنایا گیا۔ اور اس کے بعد یہ جو قاتلین تھے، قاتلین عثمان، حضرت عثمان کی شہید کرنے والا یہ پورا ٹولہ جو ہزاروں کی تعداد میں پہنچے تھے، بصرہ سے، کوفہ سے، مصر سے، ادھر ادھر سے، ان سب کو جو جمع کیا گیا اس کے تحت مقصد یہی تھا حضرت علی کو خلافت دی جائے، ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ جب یہ لوگ حضرت علی کو خلیفہ بنائے تو پھر آٹومیٹک حضرت علی کی لشکر میں یہ لوگ شامل ہو گئے، اور انہی کے زور پر حضرت علی خلیفہ بنے تھے۔ اور یہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ قاتلین عثمان کے حیثیت سے وہ بدلہ لیں،
ان سے قصاص لیں، کیونکہ در حقیقت نام تو حضرت علی کا استعمال ہو رہا تھا لیکن پاور ان کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت علی خلیفہ بننے کے باوجود بھی اس حالت میں نہیں تھے کہ قاتل عثمان کی پہچان تھی، لیکن ان سے قصاص کے لیے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس کے کانٹرڈکٹ میں حضرت معاویہ تھے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، جو صحابی رسول ہیں۔ اور وہ کون تھے، کیا تھے، انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی۔ لیکن ابھی جو حالات کے اعتبار سے جو چیز ہوئی، جس کا سلسلہ ہمارے پچھلے خطبوں سے چل رہا ہے، اس سے میں کنیکشن پیدا کر رہا ہوں آج کے اس خطبے کا۔ تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان جو شام کے گورنر تھے، جو شام کا پورا علاقہ ان کی ماتحتی میں تھا، حضرت عمر کے دور میں یہ شام کے ایک حصے کے گورنر بنائے گئے، حضرت عمر نے بنایا تھا۔ ان کی قابلیت کو دیکھ کر، ان کی ایمان، ان کی سچائی، ان کی دیانتداری، ان کی وفاداری، ان کی امانتداری، ان کی بہادری کو دیکھ کر حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی، انہوں نے اپنی خلافت میں انہیں شام کے بعد حصے کی گورنری عطا کی، خاص طور پر جوڈان، جو اردن ہے، جوڈان کا علاقہ ان کی سربراہی میں تھا، اس کے گورنر تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس گورنری کی وسعت دے کر پورا شام کا علاقہ کا مطلب یہ کہ آج کے دور کا جو ہے جوڈان ہے، فلسطین ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، یہ سب جو ہے وہ علاقے ہیں جو پرانا شام ہے۔ تو یہ شام کا پورا علاقہ ان کی ماتحتی میں کر دیا تھا۔ حضرت عثمان کے پورے دور کے اندر شام کی پوری گورنری حضرت معاویہ کے ہی کے تحت تھی۔ تو ایک بہت بڑے علاقے کے گورنر ہیں، اور یہ حضرت عثمان کے رشتہ دار۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ آپ کی خلافت تسلیم ہے مجھے، میں آپ کو مخالف نہیں ہوں، لیکن عثمان جس طرح مظلومی کی حالت میں شہید کیے گئے، یہ قاتلان عثمان یہ آپ کے لشکر میں، آپ یا تم انہیں ہمیں سونپ دیں، ہم ان سے قصاص لے لیں گے، یا پھر آپ قصاص کے بدلے میں انہیں قتل کریں، تاکہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ ہو۔ لیکن حضرت عثمان علی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ نام کے حد تک خلیفہ تھے، لیکن پاور نہیں تھا ان کے پاس، کیونکہ پاور جو بھی تھا انہی لوگوں کے پاس تھا جنہوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا۔ حضرت علی نے کہا کہ دیکھو بھائی، شیرازہ بکھرا ہوا ہے، امت بکھری ہوئی ہے، اب اس حالت میں ہم الگ، تم الگ اگر ہو تو اور جو ہے دشمنان اسلام کو تقویت ملے گی۔ تم پہلے ہماری اطاعت میں آ جاؤ، پہلے تم ہمیں خلیفہ تسلیم کر لو، پھر اس کے بعد ہم مل کر جو ان لوگوں سے ہم نپٹیں گے۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ کے لشکر میں گھسے ہوئے ہیں، اور آپ تھے موجود مدینے کے اندر، لیکن آپ کچھ نہیں کر سکے۔ حضرت عثمان مظلومیت کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی۔ اب یہ کہ ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، پھر ہم انتظار کرتے رہیں کہ ان لوگوں سے موقع کب آئے گا بدلہ لینے کا، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ ہمیں سونپ دیں، یا پھر آپ جو ہے انہیں قتل کر دیں قصاص میں۔ لیکن حضرت علی جو ہے ان دونوں چیزوں کے لیے بھی تیار نہیں تھے، کیونکہ حالات اس طرح نہیں تھے۔ تو نتیجتاً جنگ صفین پیش آئی، جس میں حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ، ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے یہ ایسا ماحول انہوں نے کریٹ کیا۔ حضرت علی کی صف میں جو لوگ جو شیعہ تھے اور خوارج جو تھے ملے جلے، ان لوگوں نے ایسا ماحول کریٹ کیا کہ مسلمانوں کی دو لشکر آمنے سامنے ہو۔ جنگ صفین کا مرحلہ پیش آیا سن 38 ہجری میں۔ پھر اس کے بعد معاملہ صلح پر آیا۔ صلح اس طرح کہ جنگ کے میدان میں جب جنگ رک نہیں رہی، اب یہ لوگ دو طرف بھی کھیل رہے تھے، ادھر بھی جو ہے لوگوں کو بھڑکا رہے تھے، ادھر بھی لوگوں کو بھڑکا رہے تھے، اور دو طرف بھی مسلمان۔ بڑا عظیم ترین فتنہ تھا، ہزاروں جانیں چلی جا رہی تھی، اور اس میں صحابہ بھی تھے، اور کچھ صحابہ وہ تھے جو اس فتنے سے الگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ فتنہ ہے جو اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا، اور اس فتنے کی آگ میں جو جائے گا جھلس جائے گا، ہمیں نہیں جانا ہے، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف۔ کچھ صحابہ الگ بھی ہو گئے تھے۔ اور یہاں پر بات یہ ہوئی کہ جب حضرت معاویہ نے دیکھا کہ بات نہیں بن پا رہی،
تو انہوں نے صلح کے لیے حکم بنانے کا مشورہ دیا، یہ پیشکش رکھی دو طرف سے بھی ہم جو ہے اپنے گروپ کو رکھیں جو صلح صفائی کی بات ہو اور دونوں مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان میں صلح ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے، معاملہ تھم جائے۔ تو حضرت علی کی جانب سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کی ٹیم، اور ادھر سے حضرت عمرو بن عاص جو مصر کے گورنر تھے حضرت معاویہ کے دور میں بھی، اس سے پہلے بھی حضرت معاویہ نے ان کو بلایا اور ان کی طرف حضرت عمرو بن عاص کو ان کی ٹیم کو بھیجا۔ پھر آخر میں جب بات صلح پر آ گئی تو یہاں پر نکل گئے وہ خوارج جنہوں نے کہا کہ لا حکم الا للہ، جس کا ذکر پچھلے خطبے میں آ چکا، جو یہ نعرہ لگا کر نکلے، یہ سلوگن لگا کر نکلے کہ حکم تو اللہ ہی کا چلے گا، فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا، درمیان میں کوئی انسان فیصلے کے لیے نہیں آئے گا، اور جو کسی انسان کو فیصلے کے لائے گا وہ خود کافر ہے، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ حضرت علی سے کہا کہ آپ حق پر نہیں ہیں، کہا کہ حق پر ہوں، جب آپ حق پر ہیں تو پھر یہ صلح کے لیے درمیان میں کسی انسان کو کیوں رکھا ہے آپ نے؟ حکم تو اللہ کا چلے گا۔ سلوگن سننے کے لیے بہت اچھا تھا، یہی تو ہوتا نا، ہاں کئی مقام پر بات ایسی ہوتی ہے کہ دیکھنے کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا رزلٹ یا اس کے پیچھے جو عندیہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو کچھ بھی جو لوگوں کے جو اپنے ارادے ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور عوام جو نارملی ایسے سلوگن سے دھوکہ کھا جاتی ہے، اس کے پیچھے جو شر ہوتا ہے اس کو نہیں بھانپتی۔ یہاں پر بھی مسئلہ یہی ہوا کہ سلوگن تو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے بہت اچھا تھا، بھائی حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا، بالکل چلے گا، لیکن حکم اللہ ہی کا چلے گا، اس سے مقصد کیا تھا؟ حضرت علی کو کافر کہہ دینا، حضرت علی کی پوری ٹیم کو، پورے جرنلز کو، پورے لشکر کو کافر قرار دینا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ یہی حضرت علی کے خلاف بغاوت میں اترے، اور علی نے عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ کے ذریعے سے ان کو کئی مرتبہ سمجھایا، ان کے موقف کو واضح کیا، تم لوگ گمراہی پر چلے جا رہے ہو، تم لوگ جو اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مصداق نہ بنو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا پہلے ہی کہ اس امت سے گروہ ایسا نکلے گا جس میں صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے آگے کمتر نظر آؤ گے، تمہاری عبادتیں کچھ بھی نہیں ہوں گی ان کے سامنے۔ روزے دار اتنے کہ روزہ رکھ کے ان کو ہڈیوں پہ آ چکے ہوں گے، سوکھ جائیں گے۔ راتوں کی عبادت ایسی کہ رات جگائی ہوگی، تہجد میں راتیں گزاریں گے، عبادتیں ایسی ہمارے پاس ایسی ہو نا، بھائی بڑے عبادت گزار ہیں، بھائی بڑے عبادت گزار، تہجد نہیں چھوٹتی ان کی، ہر مسجد میں ہمیشہ رہتے ہیں، روزے اتنے کہ نومبو باوا بن کر ہیں، ہاں کبھی روزے نہیں چھوٹتے ان کے۔ یہ صوم و صلات ہی کا تو معیار ہمارے پاس دینداری کا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوم و صلات میں اتنے آگے ہوں گے صحابہ، تم صوم و صلات میں اتنے آگے نہیں ہوگے جتنے وہ آگے ہوں گے۔ قرآن پڑھیں گے، مسلسل قرآن ان کے زبان پہ جاری رہے گا، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن نہ سمجھیں گے نہ عمل کریں گے، تلاوت ہوگی لیکن قرآن پہ عمل نہیں ہوگا، اور یہ لوگ ان کی صفات کے اعتبار سے مسلمانوں کو کافر کہیں گے، ان سے جنگ کریں گے، ان کو قتل کریں گے، ان کو قتل کرنا کار ثواب سمجھیں گے، تقرب کا ذریعہ سمجھیں گے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں ان کو پا جاؤں نا، اگر میں ان سے مل لوں تو ان کو عاد و سمود جس طرح قتل کیے گئے اس طرح میں قتل کروں گا ان کو، وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا، ویسے اسلام سے نکل چکے ہوں گے، لیکن بظاہر بڑے دیندار، صوم و صلات کے پابند، قرآن کی تلاوت سب کچھ ہوگا، لیکن اسلام میں ان کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرے مسلمانوں کو وہ قابل قتل سمجھیں گے، دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، ان کا خون بہائیں گے۔ یہ حدیثیں پیش کی گئیں ان کے سامنے، کہا کہ تم وہ لوگ نہ بنو، لیکن وہ لوگ تو وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیشن گوئی کی تھی۔ آخر میں نہروان کے مقام پر جنگ نہروان ہوتی ہے، جس میں حضرت علی کا لشکر ان کے ساتھ مدبھیڑ کرتا ہے، اس کے بعد تقریباً لوگ مارے جاتے ہیں، بالکل گنے چنے لوگ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں، اور انہی کی نسل آج بھی چل رہی ہے، جو صحابہ کو گالی دینے والے، اسلامی حاکم کے
کے خلاف خروج کرنے والے اپوزیشن پارٹیز بنا کر اسلامی حکومت کے مسلمانوں کی حکومت کو کمزور کرنے والے یہ فکرہ، یہ کانسیپٹ جو دیا انہی خوارج نے دیا. یہ انہی کے نسل کے لوگ ہیں، انہی کے فکر کے لوگ ہیں جو آج بھی کسی مسلمان حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس حکومت کو کمزور کرنا یا اس حکومت کو گرانا یا ٹاپل کرنا اس گورنمنٹ کو یہ ان کا مقصد ہوتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے امن قائم ہو جائے گا. لیکن اللہ کی قسم جہاں جہاں بھی اس طرح کے لوگ اٹھے اور مسلمانوں کی حکومتوں ختم کیا، تاریخ گواہ ہے کہ وہاں سے امن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. کسی بھی کنٹری کا حال اٹھا لیں آپ، جہاں مسلمان گورنمنٹ کو گرایا گیا، جہاں اسلامی حکومت کو ختم کیا گیا، مسلمان حاکم کو نیچے اتارا گیا، ان کے خلاف لشکر کشی کی گئی، پھر وہاں پر کبھی امن قائم نہیں ہوا. فتنے ہی فتنے آج تک بھی چل رہے ہیں. تو یہ ہے خوارج کا فتنہ، جو دوسرے مسلمانوں کافر قرار دے کر مسلمان حاکم کے خلاف تلوار اٹھا کر ان کے خلاف اپنا پاور الگ سیگمنٹ بنا کر ان کے خلاف لشکر کشی کر کر مسلمان حکومت کو گرائیں، ختم کریں، مسلمان حاکم کو شہید کر دیں یا ان کے لشکر کو وہاں پر سے ہٹا دیں. اور انہوں نے یہ سمجھا، یہ نعرہ لگایا کہ بھائی ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم جو ہے یہ کافر حاکم کو ہم ختم کیے، یہ گنہگار جو حاکم ہے اس کو ہم ہٹائے، ہم اس سے بہتر چیز دے سکتے ہیں. اور تاریخ گواہ ہے نہ کبھی انہوں نے دی نہ کبھی دے پائیں گے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، اگر مسلمان حاکم کے خلاف جہاں لوگوں کا اجتماع ہو چکا، لوگ جمع ہو گئے کسی بات پر، کسی حاکم پر، اس کے بعد کوئی اٹھتا ہے تو کہتا کہ نہیں میں اس کے مقابل میں ہوں، میں خلیفہ ہوں، میرے پر آ جاؤ، مجھ پر جمع ہو جاؤ، ہم اس سے جنگ کریں گے اور اس کی اس حکومت کو گرائیں گے. اگر کوئی ایک بھی اٹھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے، اقتلوہ کائنا من کان، اس کو قتل کر دو، اس ایک آدمی کو، چاہے کوئی بھی ہو، مرتبہ نہ دیکھو کتنا بڑا آدمی ہے، کتنے بڑے خاندان کا ہے، کتنا بڑا جو ہے اس کی حکومت کے اندر جو اس کو پاور ہے، وہ کون ہے یہ نہ دیکھو، وہ کیا کہہ رہا ہے. وقت کی حکومت کے خلاف وہ اپنا محاذ بنا رہا ہے. آج ایک آدمی اٹھا اور اس کے ساتھ لاکھوں آدمی ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جب جنگیں ہوں گی لاکھوں مسلمانوں کا خون ضائع جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ یہاں پر ایک ہی آدمی کو ختم کر دو. یہ مسلمانوں کا اجتماع، مسلمانوں کی جماعت قائم رہے، مسلمانوں کی قوت ہمیشہ باقی رہے، ان کے اندر کوئی تفرقہ نہ آئے، ان کا شیرازہ نہ بکھر جائے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایات ہیں، بڑی حکمت پر مبنی ہے. اگر اس پر عمل کیا جاتا تو آج جو مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، جو جورڈان میں ہو یا ایجپٹ میں ہو یا جو ہے لبنان میں ہو یا جو ہے سوڈان میں ہو یا سیریا میں ہو، جہاں جہاں بھی یہ حالات اس طرح جو پیش آئے ہیں یہ پیش نہیں آتے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر جاری کر لیتے، نافذ کر لیتے کہ جب اپوزیشن اٹھا تو وہیں پر دبا دیا جاتا تو یہ مسائل نہیں ہوتے. آج دشمنان اسلام یہی چاہ رہے ہیں کہ گلف کنٹریز کی بھی جو حکومتیں چل رہی ہیں وہ بھی اسی نہج پہ چلیں، وہاں پر بھی اپوزیشن پارٹیز اٹھیں، وہاں پر بھی وقتی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا جائے، گرایا جائے، اور وہاں سے بھی امن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. کیونکہ مسلمانوں کا ایک ہی محور ہے، وہ ہے گلف کنٹریز، اس میں خاص طور پر سعودیہ. اگر یہاں پر فتنے برپا کر دیے گئے، ان حکومتوں کو گرا دیا گیا، تو پھر یہ دشمنان اسلام جو خوارج کا فکر رکھنے والے لوگ ہیں یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس خطرناکی کو بھانپیں اور اس طرح کے لوگوں کے منہ بند کریں، کیونکہ یہاں پر تو ہم رہ کر ایسے لوگوں کے کانسیپٹس کو ہم جو ہے ہٹا سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں اپنی باتوں سے. پاور تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن کم سے کم ان کی مخالفت ہم کر سکتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی کسی مسلمان حاکم کے خلاف کوئی اجتماع ہو رہا ہے، کوئی بیٹھک ہو رہی ہے، کچھ باتیں ایسی ایک مسلمان حاکم کے خلاف کی جا رہی ہیں، تو اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ڈراوا دیا ہے اس طرح آپ بھی ڈراوا دیں. ان سے کہیں کہ بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ غیر اسلامی ہے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، یہ صحابہ کا منہج نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نہیں ہے. بلکہ آپ یا تو خاموش ہو جائیں، یا اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اس مسلمان حاکم کے پاس جائیں اور جو ہے اس کو نصیحت کریں. نہیں کر سکتے تو آپ اپنی زبان بند رکھیں اور اس کے لیے دعا خیر کریں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں. لیکن اس کے خلاف آپ اپنا محاذ بنا کر، ایک گروپ بنا کر، ایک جماعت بنا کر سوشل میڈیا میں وائرل کریں، یہ ایسا کر رہا ہے، وہ ویسا کر رہا ہے، ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس حد تک اس امت کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں؟ آپ کس حد تک اس امت کو آگے بڑھنے میں مدد کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ
ریورس میں چل رہے ہیں، اس امت کا شیرازہ بکھرنے میں آپ بھی مددگار بن رہے ہیں اور اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور ایسے حالات میں فتنوں سے اپنے آپ کو دور کر لیجیے۔ تو یہ فتنے چل پڑے ہیں، قیامت تک چلتے رہیں گے، یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی ہے۔ تو اس موقع پر حضرت معاویہ نے جب صلح کے لیے آگے بڑھے، حضرت علی بھی آگے بڑھے، صلح ہو گئی وقتی طور پر، لیکن یہ خوارج خاموش نہیں بیٹھے، حضرت علی کے خلاف ہی انہوں نے جو ہے محاذ کھول دیا، اور جنگ نہروان میں یہ جو ہے تقریباً لوگ مارے گئے اور کچھ بچے کھچے پھر ادھر ادھر ہو گئے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے علی کی خلافت میں، انہی میں سے ایک خوارج، ایک خارجی جو بڑا عبادت گزار تھا، جو پچھلے خطبے میں اس کا ذکر آ چکا ہے علی کی شہادت میں۔ یہ شہید کرنے والا کون تھا؟ کوئی کافر نہیں تھا، کوئی مجوسی نہیں تھا، کوئی مسیحی نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا، بلکہ یہ تھا مسلمان، اور مسلمانوں میں سے وہ مسلمان جو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا قرآن والا تھا، تہجد گزار تھا، نام عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن بن ملجم۔ اور کانسیپٹ کیا تھا؟ حضرت علی کو شہید کر کے میں جنت پالوں گا۔ یہی تو ہوتا ہے آج جن نوجوانوں کو تیار کیا جاتا ہے، یہی کانسیپٹ دیا جاتا ہے، اس کو مار دو جنت پالو گے، اس کو ختم کر دو جنت کے اعلیٰ درجات، اس کو گرا دو حوریں انتظار کر رہی تمہاری۔ یہی تو کانسیپٹ دیا جاتا ہے، اب اس کو بھی یہی کانسیپٹ دیا گیا۔ ان خوارج کا یہی تو متع نظر تھا کہ حضرت علی کو ختم کیا جائے۔ یہ نکلے تو تھے معاویہ کو بھی مارنے کے لیے، اب عمر بن عاص کو بھی مارنے کے لیے، لیکن اتفاق سے وہ 2 بج گئے، حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ لوگ اور ابھر کر آ گئے اور سامنے آ گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کے ماننے والوں نے خلیفہ بنا لیا۔ حضرت معاویہ کا مطالبہ اب بھی وہی تھا کہ تمہارے لشکروں میں وہ قاتلان عثمان ہیں جو عثمان کو شہید کیے، ان سے قصاص لو یا انہیں ہمیں ہمارے حوالے کر دو۔ اور یہی نعرہ لے کر اس سے پہلے حضرت طلحہ اور زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا، وہاں بھی یہی مقصد تھا۔ پھر اسے اگلے سال جنگ صفین پیش آئی، وہاں پر یہی مطالبہ تھا۔ اور اب بھی حضرت معاویہ کا مطالبہ قائم تھا کہ آپ یا تو ان سے قصاص لیں یا ہمیں سونپ دیں، لیکن حضرت حسن بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ 6 ماہ کی مدت خلافت کی ان کی رہی۔ سن 41 ہجری میں حضرت حسن نے کہا کہ یہ جو جتنا بھی علاقہ ہمارے انڈر ہے ہم آپ کو سونپ دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ کو انہوں نے سرنڈر کر دیا تاکہ امت کا شیرازہ نہ بکھرے، امت مزید اختلافات میں، مزید قتل و خون نہ ہو، مزید مسلمان نہ مریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 2 لشکر ہیں تو ادھر کے بھی لوگ مر رہے ہیں، ادھر کے بھی لوگ مر رہے ہیں۔ تو صلح کے لیے آپ آگے بڑھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی، جس میں آپ نے ایک مرتبہ حضرت حسن کو اپنے ساتھ لے آئے، ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے لوگو ان ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہاں پر جو نواسے ہیں ان کو آپ نے بیٹا کہا، اور کہا کہ یہ سید، یہ جو سردار ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ 2 بڑے بڑے گروہوں میں مسلمانوں کے صلح اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، 2 بڑے بڑے گروہوں کے درمیان میں اس کے ذریعے صلح ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یہاں پر پوری ہوئی کہ آپ اپنے لشکر کو پوری طرح حضرت معاویہ کے لشکر کے ساتھ شامل کر دیے، اور یہ معاملہ یہاں سے تھم گیا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفقہ طور پر حکومت قائم ہو گئی، صرف شام میں نہیں بلکہ پورے حجاز کے اندر، پورے جو آج کا جو سعودیہ ہے جس میں یمن بھی داخل ہے اور بحرین بھی داخل ہے، اور خراسان عراق تک، ادھر جو مصر تک، ادھر شام تک، یہ سب علاقے حضرت معاویہ کے تحت ہو گئے، جس کے بعد 60 ہجری تک تقریباً 20 سال آپ کی حکومت متفقہ علیہ طور پر آپ خلیفہ رہے۔ اور علماء اسلام نے جنہوں نے تاریخ لکھی، انہوں نے 5 خلیفہ کے بعد 6ٹھے خلیفہ حضرت معاویہ کو مانا۔ یہاں سے بنو امیہ کا دور شروع ہوتا، اب تک جو تھے قریش تھے، اب اس کے بعد دوسرا قبیلہ جو بنو امیہ، عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ،
ان کی خلافت کا دور، ان کی حکومت کا دور شروع ہوتا ہے، جس کے اول خلیفہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رہے، جو 20 سال تک ان کی حکومت رہی، اور اس سے پہلے 20 سال گورنری کے چلے تھے حضرت عثمان کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں جو 20 سالہ جو دور تھا، کیونکہ 21 ہجری میں حضرت عمر نے ان کو گورنر بنایا تھا جورڈان کا، شام کے اس علاقے کا، پھر حضرت عثمان نے اس کی توسیع کی، تو 20 سال کا حکومت خلفائے راشدین کا رہا، جس میں وہ گورنر رہے، اور پھر اس کے بعد 20 سال جو ان کی خلافت کا دور رہا، تو پورے 40 سال جو شام کی گورنری پر وہ تھے، جس میں 20 سال جو وہ آزادانہ طور پر بنو امیہ کے اول خلیفہ، پہلے خلیفہ کے اعتبار سے مانے گئے۔ اور پھر بنو امیہ کا دور شروع ہوتا ہے، تقریباً 100 سالہ دور ہے جو بنو امیہ نے مسلمانوں پر حکومت کی، اور اس دور میں بڑے بڑے کارنامے ہوئے، بڑی بڑی وسعتیں ہوئی اسلامی حکومت کی، اور بڑے بڑے جرنل پیدا ہوئے، اور اسلامی اعتبار سے بڑا رعب و دبدبہ پورے عالم کے اندر طاری ہوا، تو اسی دور میں ہوا۔ اس کے بعد پھر بنو عباس آتے ہیں، پھر ایک دور چلتا 656 ہجری تک بنو عباس یہ خلیفہ رہتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کو سنہرا دور ہے جو بنو امیہ کا، پھر اس کو جو ہے اس کے بعد آگے جو بڑھتا ہے بنو عباس کے عباسیہ دور کا، تو یہ جو مسلمانوں کا وہ گولڈن جو ایج ہے، جس میں وہ بڑے بڑے کارنامے ہوئے جو آج تک ہسٹری جو ایسے کارنامے پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آج اگر سائنس اگر آگے بڑھی ہے تو مسلمانوں کے انہی کارناموں سے بڑھی ہے۔ آج اگر دنیا نے ترقی کی ہے تو اس کی بنیاد انہی مسلمانوں نے، انہی حکومتوں نے رکھی ہے۔ مشکل یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں اپنی تاریخ نہیں معلوم، ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھتے۔ خود ہم انڈیا کے مسلمان کتنے لوگ ہیں جو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے آزادی کے لیے ہمارے اپنے کون کون مسلمان لیڈر تھے، جنہوں نے کون سی قربانیاں دی۔ غیر مسلم اعتراف کرتے ہوئے آج بھی انڈیا گیٹ پر جو ہے مسلمانوں کے نام لکھے گئے، ہم کو ناموں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی، ہمارا المیہ، ہم اپنے بزرگوں سے واقف نہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر ہم اپنے صحابہ سے واقف نہیں۔ اور یہ صحابہ جن میں حضرت معاویہ بھی شامل ہیں، اگرچہ کہ متاخرین میں سے ہیں، لیکن صحابی کا لقب تو ان کو ملا ہے نا، لیبل تو لگا ہے نا، اور جس پر صحابی کا لیبل لگ گیا، اور صحابی کون ہے؟ ہر وہ آدمی جو ایمان لائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، چاہے ایک مرتبہ ہی صحیح پوری زندگی کے اندر، اور اسی ایمان پر ان کا انتقال ہوا، پھر وہ اسلام سے نہیں پھرے ہوں، مرتد نہ ہوئے ہوں، اسلام کے حالت میں نبی سے ملاقات کی اور اسلام ہی پر ان کا انتقال ہوا، تو پھر یہ صحابہ کے ٹیگ میں آ گئے، صحابی کا لیبل ان کو لگ گیا۔ اور یہ اتنا بڑا درجہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس کو مل گئی ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت سے ہی وہ اس دنیا سے جدا ہوا، اس کا مرتبہ اتنا بلند ہوا، کائنات کی سب سے مقدس ترین شخصیت، 24 گھنٹے عبادت میں رہنے والا کوئی شخص، سر منہ اللہ کے نافرمانی نہ کرنے والا بھی کوئی شخص اگر ہو، تو ان کے پیر کی دھول کی تک بھی، ان کے جوتی کی دھول تک بھی پہنچ نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز جو انہی کے خاندان کے ہیں، جو آخری خلیفہ تھے، جو علی منہج النبوہ، جنہوں نے اپنی خلافت کی، 2 سال ہی کا موقع ملا ان کو، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی کہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت جاری ہو، تو اسی وجہ سے بعض انہیں چونکہ حضرت عمر کے خاندان کے تھے تو حضرت عمر کا جانشین بھی بعض لوگ قرار دیتے ہیں، چھٹے خلیفہ ان کو مانتے ہیں۔ خلافت کا گویا پورا ایک آئیڈیل دور تھا ان کا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت معاویہ تو جب بادشاہ ہو گئے، وہاں سے تو بادشاہت کا آغاز ہو گیا، لیکن عمر بن عبدالعزیز بڑے نیک بادشاہ تھے، حضرت عمر ہی کے دور کی انہوں نے یاد دلا دی، تو کیا وہ افضل ہیں معاویہ سے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے جنگ کی، اور اس جنگ میں جو دھول جو ان کے گھوڑے کو جو نصیب ہوئی نا، اس گھوڑے کی دھول کے برابر بھی حضرت
عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی صحبت بندے کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ دنیا کا کوئی شخص اس صحبت کے برابر نہیں پہنچ سکتا جس کو یہ صحبت نہ ملی ہو۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت سنا دی، عفا اللہ عنہم، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جن کو اللہ نے بشارت سنا دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، بشارت مل گئی، جنتوں کی بشارتیں ہیں، تو پھر ان کے سلسلے میں زبان کھولنا، ان کی غلطیوں کو گنانا، یہ نہ آپ کا کام ہے نہ ہمارا کام ہے، بلکہ ان کی طرف اشارے کرنا، تنقیدی طور پر نظر بھی آپ ادھر اٹھاتے ہیں تو آپ کی جنت جو برباد سمجھیے، آپ کا ایمان خطرے میں ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا گیا کہ صحابہ کے دور میں، آخری دور میں جو فتنے ہوئے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خونوں سے بچا لیا، ہم اس فتنے میں نہیں تھے، اللہ نے ہمیں اس فتنے سے بچا لیا، ہماری تلواریں نیاموں سے باہر نہیں آئی، ہم نہیں تھے اس ٹائم پہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ اور جس طرح نے اللہ ہمیں اپنی توفیق سے بچا لیا، تو ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کرنے سے اپنی زبانوں کو ہم بچا لیں۔ صحابہ تو وہ ہیں جو مغفور لہم ہیں، صحابہ وہ ہیں جن کی قدر و منزل اللہ نے آگے بڑھائی۔ ہاں وہ انسان تھے، وہ معصوم نہیں تھے، معصوم صرف انبیاء، گناہوں سے بچاتا اللہ انبیاء کو، اسی وجہ سے صحابہ سے بس غلطیاں سرزد ہوئیں، لیکن اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ وہ جہنمی ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ان کا جو مقام اللہ اس کے رسول نے دیا اس سے کم ہو جائے۔ اور حضرت معاویہ جیسا شخص یہ عام شخص نہیں تھا، اگر دیکھا جائے ہم سب کے جو ماموں ہیں، وہ کیسے؟ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان محمد رسول اللہ کے زوجے مطہرات، ہماری اور آپ کی ماں امہات المؤمنین میں داخل، اور معاویہ بن ابی سفیان حضرت ام حبیبہ کے بھائی، تو محمد رسول اللہ کے سالے ہوئے، آپ کے رشتہ دار ہو گئے۔ اور ہم میں سے سالہ کس کو پیارا نہیں ہوتا؟ ہاں وہ تو سلوگن ہمارے پاس ہے ہی، پوری دنیا ایک طرف، بیوی کا بھائی ایک طرف۔ تو یہ معاویہ بن سفیان ہے، تو رشتے کے اعتبار سے اللہ نے مرتبہ آگے بڑھا دیا۔ رسول اللہ کے دور میں بھی جب سے اسلام قبول کے فتح مکہ کے موقع پر، بلکہ روایات میں بات آتی ہے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر لیے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، لیکن ان کے والد کے ڈر سے چونکہ وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابو سفیان جو جنگ احد میں کمانڈر تھے مشرکین کی جانب سے، چونکہ وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، ان کے ڈر سے انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے آپ کی جو ہے آپ کی دریا دلی، آپ کی رحم دلی، آپ کی سخاوت، آپ کا جود جب دیکھا، اور پورے مکہ والوں کو آپ نے معافی کا پروانہ دے دیا، اذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ، میں کسی سے بدلہ لینے والا نہیں ہوں، تم سب آزاد ہو۔ یہ بڑا دل گردے کا کام ہے۔ ساری زندگی آپ کو ستاتے رہے، آپ سے جنگیں کرتے رہے، جب تک مکے کا دور تھا 13 سال ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کو جائیداد سے نکالا گیا، کئی مرتبہ قتل کی سازشیں ہوئیں، آپ کو اپنے رشتہ داروں سے نکالا گیا، گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، رات کے اندھیرے میں ہجرتیں کرنے کا یہ موقع ہوا، اور پھر جنگوں کا بھی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب پاور ملا، ایک ایک کو چن چن کر قتل کرنے کا موقع ملا، ہر ایک سے شخصی طور پر بدلہ لے سکتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا، آپ کا رحم و کرم دیکھیے کس طرح آپ کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے، چلے جاؤ مکے والو، تم سب آزاد ہو، میں کسی سے کوئی بدلہ لینے والا نہیں۔ اور یہاں ابو سفیان یہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم نے بڑی غلطی کی آپ کے ساتھ جنگ کر کے، ہم اسلام لانا چاہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان پہلے اسلام لا چکے ہوتے، حضرت معاویہ بھی اسلام لا چکے تھے، لیکن اظہار اعلان نہیں کیا تھا۔ ابو سفیان ان کا پورا خاندان اسلام لاتا ہے۔ پھر یہاں سے ایک سلسلہ، ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی رہتے ہیں، جنگ حنین میں، جنگ طائف میں آپ اپنے ساتھ، فتح مکہ کے بعد رسول اللہ کے ساتھ آپ کی جنگ میں شریک ہیں،
اور رسول اللہ کی صحبت میں آپ کا ایک بڑا عرصہ گزرا اس کے بعد، اور جب بھی وحی آتی آپ فرماتے کہ معاویہ کی طرف اس کو بلاؤ۔ کاتبین وحی میں آپ داخل ہو گئے، وحی جب آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات لکھواتے تھے اپنے صحابہ سے، اور پھر فرماتے کہ یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کو اس صورت میں رکھو، اس آیت کے بعد رکھو، اور اس صورت کو اس صورت کے بعد رکھو۔ یہ ترتیب جو نزولی ترتیب تھی، یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو سکھلائی۔ کتاب وحی میں آپ کا شمار ہے کاتبین وحی، اور کاتبین وحی وہ لوگ ہیں جو امت کے بڑے امانت دار لوگ ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو اترتا ہے، اور امت کو سونپنا ہے یہ کلام، تو امانت دار ہاتھوں میں جب تک نہیں جائے گا اس وقت تک جو ہے امت جو یہ امانت دار کتاب، یہ امین کے کاتب جو امین ہوں گے انہی کے ذریعے سے، کیونکہ نبی بھی امین ہے، کاتب بھی امین ہے، اور یہ کتاب بھی امانت دار کتاب ہے، تو یہ کتاب امت تک پہنچانے کے لیے ذریعہ جو کتاب وحی بنے ان میں سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان بھی۔ اور پھر ان کی قابلیت دیکھ کر جہاں کہیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے بڑھانا چاہتے آگے بڑھاتے تھے، اور کئی مرتبہ آپ نے دعائیں دیں۔ ایک دعا تو بڑی پیاری دعا ہے، ایک مرتبہ حضرت معاویہ کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی جو صحیح حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہم اہد معاویہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت کا راستہ بتانے والا بنا دے، اور اس کے ذریعے سے کئیوں کو ہدایت دے دے۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یہ تین دعائیں، اے اللہ تو اس کو ہدایت کا راستہ دکھانے والا بنا، اس کو ہدایت یافتہ بنا، یہ خود ہدایت پر رہے، اور پھر اس کے ذریعے سے کئیوں کو ہدایت، جو نبی کی زبان سے ہدایت یافتہ ہے، اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جن کو ہم شیعہ رافضہ کہتے ہیں، اس کو لعنتی کہتے ہیں، حضرت معاویہ کو لعنتی کہتے ہیں، حضرت معاویہ کو کافر کہتے ہیں، عمومی طور پر پورے صحابہ ہی کافر ہیں ان کے پاس میں، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو نشانہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ یہ یزید کے والد ہیں، یزید تو ہے ہی ان کے حق میں لعنتی، وہ تو کافر ہے ہی ان کے حق میں، جبکہ یزید کے بارے میں انشاءاللہ کچھ حقائق آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ آگے کے خطبوں میں، چونکہ یہ ان کے والد ہیں اور انہوں نے اپنی جانشی سونپی ان کو، کیوں جانشی سونپنے کی صورت میں بھی بات یہی تھی کہ حضرت حسن نے جب اپنا معاملہ چھوڑ دیا معاویہ بن ابی سفیان کو، حضرت معاویہ نے کئی تاریخی روایات ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میں حسن کو بناؤں گا اپنا جانشین، لیکن حسن جو 49 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، حضرت معاویہ 60 ہجری میں، تو حضرت معاویہ سے پہلے انتقال ہو گیا، تو پھر وہاں پر حالات کے لحاظ سے مجبور ہوئے کیونکہ فتنے کئی زیادہ بڑھ گئے تھے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا، اس کے بعد بعض جو ہے ان کے اہل الرائے کے مشوروں سے۔ جس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، آپ نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا اللہم وفق لمعاویہ، اللہم ارزق علم الکتاب والحساب، اے اللہ تو اس کو کتاب کا اور حساب کا علم عطا کر، وقیہ العذاب، اور اس کو عذاب سے بچا لے۔ جس صحابی کو دعائیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صحابی کو ہمارے کئی لوگ وہ ہیں جو لعنتی بھی کہتے ہیں۔ شیعہ تو شیعہ چھوڑے، ان کا مذہبی جو اپنی جگہ الگ ہی ہے، وہ کفر و نفاق کا جو ہے ملغوبہ، وہاں ہدایت والی کوئی بات ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ لیکن جو لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے اہل السنہ میں داخل ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ روزے رکھتے ہیں، جو ہماری طرح مسلمان ہیں، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حضرت معاویہ کو نشان بناتے ہیں، طنز کا، لعنت کا، یہاں تک کفر کا بھی لیبل چسپاں کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں ایسے لوگ، شیعوں کی طرح ہو جائیں، وہ تو ہیں جو اسلام سے نکل گئے، لیکن آپ بھی ان کے طریقے پر چل کر اسلام سے نہ نکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، ان کے مقام سے نیچے نہ اتارو،
ان کو طنز کا نشانہ نہ بناؤ۔ اور پھر ایک اور روایت آپ نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ نے اللہ کی راہ میں اگر ایک مد یہ 2 ہاتھ بھر کر اللہ کے راہ میں کچھ دیا، جو ہو، گیہوں ہو، اناج ہو، کچھ بھی دیا، کھجور ہو دیا، اور دوسرا جو غیر صحابی احد کے پہاڑ کے برابر بھی خرچ کیا ہے، تو احد کے پہاڑ کے برابر کا خرچ انہوں نے جو 2 مٹھی جو انہوں نے جو دیا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابی، یہ شرف اللہ نے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو پیدا کیا تو ان کے دلوں کی طرف نظر کی، اور ان میں سے سب سے بہترین دل اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ السلام کے دل کو پایا، تو ان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، ان کو امام الانبیاء بنا دیا۔ سب سے بہترین دل، سب سے اعلیٰ درجے کا دل، سب سے زیادہ پاکیزہ دل اگر کسی کا ہے اس پوری مخلوق میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو فرماتے پھر اس کے بعد اللہ نے نظر فرمائی مخلوق میں کس کے دل بہت صاف ہیں، پاکیزہ ہیں، اعلیٰ درجے کے ہیں، تو ان کو اللہ نے اختیار کیا، اللہ نے ان کو صحابہ بنایا۔ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس اللہ کے اختیار پر انسان راضی نہ ہو اور اپنے طور سے کامنٹ کرے، وہ بھی 1400 سال کے بعد صرف تاریخی روایتوں کو، جھوٹی روایتوں کو سامنے رکھ کر ان پر طنز کرے کہ انہوں نے ایسا کیا، ویسا کیا، ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا، ان کو ویسا کرنا چاہیے تھا، وہ لعنتی ہیں، وہ جو ہے کافر ہیں، وہ فلاں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک عام مسلمان کو بھی کوئی انسان اگر کافر کہتا ہے یا لعنتی کہتا ہے تو حدیث میں بات آتی ہے، صحیح حدیث ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ لعنت کفر کا قول اوپر چڑھتا، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو پھر یہ لفظ اترتا ہے اس مستحق کی طرف جس کے لیے یہ بات کہی گئی، فلاں کافر ہے، فلاں لعنتی ہے۔ اگر وہ مستحق نہیں ہے اس لعنت کا، اس کفر کا، یہ کفر لعنت واپس پلٹتی ہے اس شخص کی طرف جس نے کہا ہے، وہ لعنتی بن جاتا، وہ کافر بن جاتا جس نے دوسرے کو کافر کہا جو اس کا حقدار نہیں۔ یہ تو عام مسلمان کے لیے، اور یہاں تو مسئلہ صحابہ کا ہے، صحابی کو لعنتی کہیں، صحابی کو کافر کہیں۔ اور دوسری اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث فرمایا کہ لعن المؤمن کا قتل، مومن کو لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اتنا بڑا جو ہے اس کا درجہ دیا گیا قباحت کا کہ آپ زبان سے جو کوئی کلمہ کہیں اور اللہ اس کے اکاؤنٹ میں یہ لکھ دے کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی، طبرانی کی حدیث ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، گالی نہ دو، لعن طعن نہ کرو۔ اور من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو کسی کو بھی گالی دی، کسی کو بھی برا بھلا کہا، اس کے درجے سے اس کو اتار دیا، فعلیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین۔ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ ایسے شخص پر جو میرے کسی صحابی کو گالی دے، اس پر اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہے، فرشتوں کی طرف سے لعنت ہے، اور پورے لوگ جو انسان جو موجود ہیں ان سب کی طرف سے لعنت ہے۔ لعنتی، دوسرے کو لعنتی قرار دینے والا خود لعنتی ہے، دوسرے کو کافر کہنے والا خود کافر ہے، اور صحابہ کی شان میں جو گستاخی کرنے والا اس کو تو اس امت کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، نہ اللہ کی رحمت میں کوئی جگہ ہے، نہ دنیا میں کوئی مقام ہے، نہ آخرت میں جو کوئی جگہ ہے اس کے لیے جنت میں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کے درمیان میں اختلافات ہوئے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو تاریخی روایات ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہوئے، اور اس میں اکثر وہ روایتیں ہیں جو شیعوں نے صحابہ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، کہ ان کے پاس سلسلہ ہی دوسرا ہے نا، اماموں کا سلسلہ، وہ اسی اسٹریم میں جاتے ہیں، صحابہ سے ان کا کوئی لین دین نہیں ہے، ان کے پاس صحابہ کافر ہیں، تو جس کے پاس صحابہ کا مقام یہ ہو کہ وہ کافر ہیں، لعنتی ہیں، تو ان کی شان میں کچھ بولیں گے لوگ؟ بلکہ جتنی باتیں صحابہ کے خلاف جو زہر اگلی ہوئی ہیں
ان کے فیم کو ڈیفیم کرنے کے لیے اور ان کے شخصیت کو برا بھلا کہا گیا، یہ ان کی روایتیں، جو شیعہ کی روایت، جو رافضہ کی روایتیں، ان جھوٹی روایتوں کو ان کے محدثین کے پاس یہ راوی جو شیعہ جو راوی ہیں کذاب ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، یہ دجال ہیں، محدثین نے ان پر ریمارکس کیے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ ان جھوٹی روایتوں کو لے کر صحابہ کی شان میں آپ گستاخی کریں، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ آج کا ایک مسلمان جو مفکرین ہیں، جو اس ڈگر پر چلے گئے ہیں، ان کی کتابیں منتشر ہیں اور ان کی کتابوں میں کھلا کھلا لکھا گیا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص یہ کافر ہیں، معاویہ بن ابی سفیان یہ کافر ہیں، یہ ابو موسیٰ اشعری جو حکم کے لیے آ گئے وہ جو حق پر نہیں تھے، یہ خوارج کی فکر کو جو لوگوں کے درمیان میں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ڈریں اور اپنے آپ کو روک لیں، اپنی زبان کو روک لیں۔ صحابہ کی کوئی بھی صحابی، ادنا درجے کا صحابی کیوں نہ ہو، ہاں صحابہ کے کیٹیگریز ہیں، لیکن ہر صحابی اپنی جگہ مقام واجب الاحترام ہے۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہم اس کو ڈیگریڈ کریں، اللہ نے درجہ بندی کر دی ہے ان صحابہ کی، لیکن ہم اپنے طور سے کسی صحابی کو اس کے مقام سے نیچے نہ گرائیں، صحابہ کو اپنے برابر نہ سمجھیں۔ کون ہوتے ہو بھائی آپ؟ کون ہوتے ہو آپ کے اپنے باپ دادا پر کوئی انسان کچھ کہے تو آپ لڑنے مرنے کے تیار ہو جائے، میرے باپ کو ایسا کہا، میرے دادا کو ایسا کہا، میرے خاندان کو ایسا کہا، لیکن امت کے سب سے بڑے رعیل اول یہ صحابہ جو مقدس ترین ہستیاں اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنی، ان پر کچھ بھی کوئی کہہ دے اور ہمارے کان پر جوں تک نہ رہیں گے؟ ان کو لعنتی کہہ دیں ہم خاموش سنتے رہیں، ان کو کافر کہہ دیں ہم خاموش سنتے رہیں؟ یہ کون سی ایمانیت ہے؟ یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ کس طرح ہم ان صحابہ کے ساتھ ہم جنت میں رہیں گے؟ ایک کافر شیعہ کہتا ہے جس جنت میں عمر ہو اس سے بہتر میرے لیے ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں۔ وہ تو اللہ نے رکھا ہی تیرے لیے، وہ مقام تو ہے ہی تیرے لیے، کیونکہ وہ عمر کے چاہنے والے، صحابہ کا احترام کرنے والے انشاءاللہ عمر کے ساتھ ہوں گے، اور عمر کو کافر کہنے والے، معاویہ کو کافر کہنے والے وہ وہاں ہوں گے جہاں یہ لوگ نہیں ہوں گے۔ اور وہ وہاں تو وہی ہے جہاں تم دنیا کے اندر بھی آگ میں کودتے چلے جا رہے ہو، یہیں سے جو ہے پوری پریکٹس ہو رہی ہے کہ کیسے وہاں پر ناچتے کودتے رہنا آگ کے اندر، آگ کے شعلوں میں، یہیں سے تو پریکٹس ہو رہی ہے الاؤ کودنے کی۔ اللہ نے یہیں رکھ دیا، یہیں سے عذاب شروع ہو گیا تم لوگوں کا۔ اللہ رحم فرمائے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان بڑے اسلام کے جرنل رہے، اسلامی سپہ سالار رہے، 40 سال تک جو اسلام کی انہوں نے خدمت کی سیاسی طور پر حکومت کے لیول میں، اور آپ ہی کے دور میں اسلام کا سب سے پہلا بحری بیڑا نکلا، مطلب جو ہے بحری جہاز، بحری طور پر سمندری جو لشکر جو تیار ہوا حضرت عثمان کی اجازت سے، پہلی مرتبہ آپ ہی کے زمانے میں آپ ہی کی کوششیں ہوئیں۔ 1700 انہوں نے کشتیاں تیار کی جو بھری ہوئی تھیں مسلمانوں کے اور ان کے اسلحہ سے، ان کے سپاہیوں سے، اور پہلی مرتبہ سمندر پار کر کے قبرص جو آج کے دور میں ہم سپرس جس کو کہتے ہیں، سائپرس، یہ وہ جزیرہ ہے جو پہلے فتح ہوا، پھر وہاں سے بحری جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، یہ پہلا مبارک سلسلہ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے بشارت دی تھی۔ آپ نے بشارت دی تھی اپنے دور کے اندر۔ ایک مرتبہ آپ حضرت انس کی خالہ جو رسول اللہ کے رشتہ دار تھیں، وہاں پر جو آپ کچھ دیر آرام کیے، جب اٹھے تو آپ مسکراتے ہوئے اٹھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی خوشخبری ہے کیا؟ کہا کہ ہاں، میں نے دیکھا کہ میرے امت کے کچھ لوگ سمندر پر سوار ہیں اور دوسری جگہ پہنچ رہے ہیں جہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا، مطلب اسلامی لشکر جائے گا سمندر پار، کیونکہ سمندر پار اسلامی لشکر ابھی تک نہیں گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں، بڑا مبارک لشکر جو پہلا لشکر جو چلے گا اسلام کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انت منہم، کہ تم ان میں سے ہو۔ تو پھر اسی طرح ہوا کہ وہ پہلے لشکر میں وہ بھی شامل تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعتبار سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو بشارتیں دی ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اعتبار سے وہ صحابی رسول ہیں، تو انشاءاللہ رسول اللہ کے ساتھ وہ بھی جنتوں میں ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ ان جنت کی بلند مقامات میں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، شامل فرمائے، وہاں پر رہنے والے جو خوش نصیب ہوں گے نبی کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، تابعین کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ اور اللہ کے اولیاء کے ساتھ جو لوگ وہاں پر ہوں گے، اللہ ہمیں بھی ان کا ساتھ عطا فرمائے۔ ان بلند درجات میں اللہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اعلیٰ اولاد کے ساتھ، اپنے ازواج کے ساتھ، اور اللہ تعالی ہمارے جتنے
اقربا ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالی ہمیں وہاں پر رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. واقيموا الصلاة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے الحمدللہ، جو 1200 اسکوائر فیٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ. تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے. ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا. تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں. تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے. تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فیٹ کا، یہ 3600 اسکوائر فیٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک مربع قدم 1 اسکوائر فیٹ 3000 روپیے، اور ایک مسلح 8 اسکوائر فیٹ کا ایک مسلح جو ہے 24000 روپیے یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے. اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو آپ لوگ آگے بڑھیں. جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ایک عطیہ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے. اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. بارک اللہ فیکم.